اور خدا کے بندو تم لوگ منشی نہیں ہو تو اور کون ہو؟ منشی تو ہو نا، وہی تو کر رہے ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاتھ جو ہے ان کی گردنوں تک پہنچیں گے. اب پاکستانی عوام ان کو ان سڑکوں پر گھسیٹے گی اور انشاءاللہ ان کو وہ سبق سکھائے گی کہ جو آنے والی نسلیں بھی ان کی یاد رکھیں گی، کہ جو یہ ہمیشہ دعا مانگیں کہ ہماری نسل میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جس طرح کی یہ لوگ تھے، کیونکہ جو ان کی نسلوں کے ساتھ ہوگا وہ ساری زندگی کے لیے ان کو یاد. سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ الیکشن میں یہ جا نہیں سکتے، وہاں ان کو ووٹ ملنا نہیں، تو یہ اپنے آپ کو نا اس وقت جو ہے نا وہ گھسیٹ رہے ہیں. تو لیکن عوام ان کو گھسیٹے گی قانون کے ذریعے. ایک اپنی ایگو کی خاطر پورا ملک سٹیک پہ لگا دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا لوگوں کا حرج ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور ملک کا کتنا. ہم 20 سال پیچھے چلے گئے ہیں، یہ 3 مہینوں میں ہم 20 سال پیچھے چلے گئے ہیں. بہت افسوس کی بات ہوتی ہے. ناظرین اس وقت میڈم سماویہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسی ہیں میڈم آپ؟ میں الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر. میڈم فواد چودھری گرفتار ہو گئے ہیں، سب سے پہلے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اس نااہل اور بزدل حکومت جو ہے وہ تو اس کی جو ہے نا کپ کپاہٹ اور وہ سب کچھ تو بوکھلاہٹ جو ہے وہ نظر اسی سے آ گئی کہ کس طرح رات کی تاریکی میں انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا، کس طرح رات کی تاریکی میں انہوں نے جو ہے فواد چودھری کو گرفتار کیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بزدل ہوتے ہیں نا، کبھی بھی جو مرد کا بچہ ہے نا، یا جو جسے کہتے ہیں جو شیر کا بچہ ہے، وہ کبھی بھی جو ہیں وہ دن کے رات کی تاریکی میں ایسے کام نہیں کرتے، ہمیشہ دن کے اجالے میں کرتے ہیں. لیکن یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، یہ وہ بدبخت ہمارے جو ہے جسے کہتے ہیں نا ہمارے متھے لگ گئے، ہماری زبان میں کہتے ہیں، کہ جن کو جو اتنے بزدل ہیں اور اتنے نااہل ہیں، اتنے سازشی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر کام جو ہے وہ رات کی تاریکی میں کرنا ہے، کیونکہ خود تاریک سے بھرے ہوئے، خود ان کے اعمال جو ہیں وہ انتہائی بدنما ہیں جو روشنی میں دکھا نہیں سکتے. تو اسی طرح سے انہوں نے ہر شخص جو ہے نا اس کو یہ اسی طرح سے رات کی تاریکی میں جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر دن کی روشنی میں آئیں گے تو ان کو آگے مقابلہ کرنا پڑے گا، جو ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہ مقابلہ کریں. اچھا میڈم، فواد چودھری پر دفعات جو لگی گئی ہیں دہشت گردی کی لگائی گئی ہیں، آخر انہوں نے کیا کیا ایسا کہ دہشت گردی کی دفعات لگی اور فرق حبیب صاحب کو بھی گرفتار کر لیا؟ ایک بڑی فنی بات ہے، اور وہ فنی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ منشی کہنے پہ، اور خدا کے بندو تم لوگ منشی نہیں ہو تو اور کون ہو؟ منشی تو ہو نا، وہی تو کر رہے ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کو بالکل انہوں نے ہی جو ہے گرفتار کروایا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اور جو کچھ جو ہے شہباز گل کے ساتھ ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب ہماری عوام کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ کھل چکے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اور اب انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاتھ جو ہیں ان کی گردنوں تک پہنچیں گے. پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک دوسرے کو گھسیٹ نہیں سکی سڑکوں پہ نا، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام ان کو ان سڑکوں پر گھسیٹے گی اور انشاءاللہ ان کو وہ سبق سکھائے گی کہ جو آنے والی نسلیں بھی ان کی یاد رکھیں گی، کہ جو یہ ہمیشہ دعا مانگیں گی. یہ میری بات کہیں لکھ لینا، جو دعا مانگیں گی کہ ہماری نسل میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جس طرح کی یہ لوگ تھے، کیونکہ جو ان کی نسلوں کے ساتھ ہوگا وہ ساری زندگی کے لیے ان کو یاد. میڈم اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری کے چانسز ہیں، تو کیا لگتا ہے ممکن ہو سکتی ہے خان صاحب کی گرفتاری؟ رات کو بھی انہوں نے یہی، میں نے کہا نا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سارے پہنچ گئے تھے، لیکن سارے ورکرز وہاں پہ آئے. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے عمران خان کو وہاں پر عمران خان کا بال بیکا نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے. یہ ان کی بھول ہے کہ عمران خان کو گرفتار یہ کریں گے. اگر ان نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی تو یہ یاد رکھیے گا کہ ملک میں انارکی پھیلے گی، ٹھیک ہے. یہ ملک کو جس سمت پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہاں پہ سوائے نقصان کے، سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ وقت ہے کہ یہ اپنے قدموں کو روک لیں، یہ اپنے فیصلوں کو واپس لے لیں، کیونکہ اب پاکستانی عوام ان کے کسی بھی فیصلے کو اتنی آسانی سے جو ہے قبول نہیں کرے گی. وہ ریٹیلیٹ کرے گی، وہ ریئیکٹ کرے گی، اور ریئیکٹ کرنا عوام کا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے. ان کا یہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ سب ہمارے ٹیکس پے کے پیسے پہ جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے سوال کریں، اور ان کا حق بنتا ہے کہ یہ ہمیں جواب دیں. تو اب عوام جو ہے وہ خاموش نہیں رہے گی، ان کو ہر بات کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. اور انشاءاللہ جب کہتے ہیں نا کہ جب عوام احتساب مانگتی ہے نا تو وہ احتساب بہت جو ہے نا وہ کٹھن ہوتا ہے، بہت کڑا ہوتا ہے، اور عوام کو احتساب دینا سب سے زیادہ مشکل ہے، جو اب وقت آ چکا ہے. اور یہ لوگ آپ بھی ٹاپ لسٹ میں، کہیں آپ کی گرفتاری بھی تو چانسز نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ہم جس دن گھروں سے نکلے تھے نا
ٹھیک ہے. ہم وہ لوگ تھے کہ جو مثلاً میں ایجوکیشن فیلڈ سے تھی, ٹھیک ہے, آئی واز اے لیکچرر, اور اگر آئی لیفٹ مائی جاب اینڈ آئی کیم ان ٹو دا پالیٹکس, ٹھیک ہے, تو پالیٹکس میں آنے کی وجہ عمران خان کا وہ ویژن تھا, ٹھیک ہے. اس ویژن کو جب ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہم اس دن حلف لے کے گھروں سے نکلے تھے کہ ہم نے اپنے اس ملک کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑنا ہے, اور ہمارے لہو کا آخری قطرہ بھی اگر اس ملک کے لیے جو ہے وہ چلا جاتا ہے نا, ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, جو لوگ ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں یا ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے نا انسان کی زندگی اور موت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. زندگی بھی اللہ نے ایک دی ہے, موت بھی ایک دفعہ آنی ہے. تو اگر موت جو ہے وہ آپ کے ملک کے لیے قربانی دیتے ہوئے آتی ہے تو میری نظر میں اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اپنی سیٹس جو ہیں اگر چھوڑی, ہم نے اگر اپنی اسمبلیز جو ہیں ڈیزالو کروائی, اور ہم یہاں پر آئے, ہم واپس جو ہے وہ اپنی عوام کے درمیان آئے, تو اس کی وجہ ہمارا ملک اور ہماری قوم کی بہتری تھی. تو جن کو اپنی سیٹس کی پرواہ نہیں ہے وہ اپنی جان کی کیا پرواہ کریں گے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے ملک میں کہ جہاں پر آپ کی جان سے زیادہ آپ کی سیٹیں جو ہیں وہ زیادہ قیمتی ہوتی. ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نادیہ خٹک صاحبہ, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. کیسی ہیں میڈم آپ؟ میں بالکل پرعزم اور الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کے لیے اس وقت نکلے, اور فواد چودھری کی اس وقت جو گرفتاری, جو پراسرار طور پہ فجر کے ٹائم پہ ان کو گرفتار کیا, تو آپ دیکھیں عشاء سے پہلے جو ہے وہ صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. فواد چودھری صاحب گرفتار ہو گئے, فرق حبیب صاحب گرفتار ہو گئے, عمران خان صاحب کے گھیراؤ تنگ کر دیا علاقے کا, کیا مسکراہٹ آپ کی ابھی بھی جاری ہے؟ اس لیے کہ عمران خان پہ بہت ساری FIR ہوئیں, اور اس کچہری میں ان کا آنا جانا آپ نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل سرخرو ہوتے جا رہے ہیں, اور اب یہ باقی رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو PDM کی بوکھلاہٹ ہے اس کو شکست دے گا یہ قانون ہی, کیونکہ قانون جو ہے وہ کسی جماعت کا نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کا بنایا ہوا ہے. سو یہ انسان اور ہر انسان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کا یہ محافظ ہے یہ قانون. تو انشاءاللہ فواد چودھری تو خود بھی ایک بڑے زبردست وکیل ہیں, اور پاناما میں اگر انہوں نے نواز شریف کو باہر کیا تھا, نکال باہر کیا تھا, تو کیا وہ اپنی حفاظت نہیں, لیکن ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, اور یہ جو گھیراؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل ناکام ہوگا. اور یہ پہلے بھی انہوں نے بنی گالہ میں کرنے کی کوشش کی تھی. تو جگہوں سے فرق نہیں پڑتا, انسان جو ہے وہ اپنے پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ ہے وہ محفوظ ہے, اور یہی ہمارا پاکستان, ہمارا قانون ہمیں بتاتا ہے. اچھا میڈم, ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں, آخر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ, اور ابھی یہ جس طریقے سے معیشت کی صورتحال ہے اس وقت, جو قانون کے انہوں نے دھچیاں اکیڑ دی ہیں, اور جس طریقے سے یہ اپنے نیب سے کیسز ختم کرانے کی کوشش کریں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ الیکشن میں یہ جا نہیں سکتے, وہاں ان کو ووٹ ملنا نہیں, تو یہ اپنے آپ کو نا اس وقت جو ہے نا وہ گھسیٹ رہے ہیں. تو لیکن عوام ان کو گھسیٹے گی قانون کے ذریعے. سو عمران خان نے بھی پہلے بات کی, پہلے ان کی تو باتیں ہر روز صبح شام چینج ہوتی ہیں, تو میرے خیال میں اب ان کی ناکامی قریب ہے. اور انشاءاللہ آپ سب پورے پاکستان کو میں کہتی ہوں الیکشن کی تیاری کریں, اور ہم جہاں پر بھی یہ جائیں گے آئیں گے تو آخرکار عدالتوں میں نا ہم یہاں پر کھڑے ہیں. اچھا میڈم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہاں پر ہوں نا میں, کیسے ہو سکتی ہے؟ روکیں گے آپ گرفتار نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر گرفتار کرنا ہوتا تو یہ جب آئے تھے نا یہ تبھی کر چکے ہوتے. انہوں نے بڑی کوشش کی تھی بنی گالہ میں, تو ابھی تو یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ بتائیں, پنجاب میں آپ کی حکومت تھی وہ بھی ختم کر دی, دھند کے اندر کیسے پولیس پہنچ گئی وہاں پہ؟ کدھر صبح دھند تھی اتنی تیز وہاں پہ؟ یہ جو اتنی دن کی خاموشی تھی نا, یہ پہلے سے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. اور یہ تو میرے خیال میں آپ میڈیا تب کا شکریہ, سوشل میڈیا کا بھی, کہ انہوں نے یہ راتوں رات یہ چیز کی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک انسان اپنے پلان بناتا ہے اور ایک اللہ بناتا ہے, تو ہر مشکل انسان کو مزید مضبوط بناتی ہے. کسی بھی طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے قانون توڑنا نہیں, اور PDM ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں میڈم آپ؟ بس الحمدللہ بہت پریشانی سے گزر رہے ہیں. میڈم اتنی ایج ہوگی آپ کی, بزرگ ہو گئی ہیں, تو آج فواد چودھری صاحب کی پیشی ہے, تو کیسے آنا ہوا آپ کا یہاں پہ؟ بس میں گھر میں رہ ہی نہیں سکی, دل اتنا بے چین ہوا ہے. اب تو حد ہی ہو گئی ہے, اب تو حدوں سے پانی جو ہے وہ گزر چکا ہے, اور نہیں ضمیر مطمئن ہوا, اور دل بس چاہ کہ جلدی سے چلے جائیں. ہم اس ایج میں, اب میں اس وقت 66 کی ہوں, اور میں نکل آئی ہوں گھر سے اتنی سردی میں. اتنی ٹھنڈ ہے تو آپ کو بستر میں ہونا چاہیے تھا. نہیں بیٹا, بستر میں کیسے نکلے, ہم عمران خان کے لیے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. کتنی محبت ہے عمران خان صاحب سے؟
وہ اب ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. بے تحاشا ہے، اس لیے کہ محبت عمران خان سے نہیں ہے، اس کی آئیڈیالوجی سے ہے اور پاکستان کے لیے. اصل میں نظریہ جو ہے ہم نے ملک کے لیے دیکھنا ہے. چند ایک لوگوں نے اپنی مفاد کی خاطر پورے ملک کو اسٹیک پہ لگا دیا ہے. مطلب یہ بہت برا قدم ہے جس بھی ادارے کا ہے. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن یہ کہ ایک اپنی اس ایگو کی خاطر پورا ملک اسٹیک پہ لگا دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا لوگوں کا حرج ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور ملک کا کتنا. ہم 20 سال پیچھے چلے گئے ہیں، یہ 3 مہینوں میں ہم 20 سال پیچھے چلے گئے ہیں. بہت افسوس کی بات ہوتی ہے. اس وقت جو عمران خان صاحب پہ جتنے بھی مقدمات ہیں، گڑی کا مقدمہ ہے، فارن فنڈنگ کا مقدمہ ہے، تو اس میں عمران خان صاحب نااہل بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا لگتا ہے اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ اگر وہ نااہل بھی ہو جاتے ہیں نا، تو ایک سوچ جو وہ اس ملک کے جوان کو دے کے جا رہے ہیں نا، وہ سوچ جو ہے وہ ان کے دماغوں سے اب نہیں نکال سکتا کوئی بھی. وہ ہوئے یا نہ ہوئے، اول تو اللہ کرے اس کو کبھی کچھ نہ ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ نہیں بھی ہوتے، نااہل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو تھاٹ دے دی ہے اس نے سوچنے کا معیار لوگوں کو، وہ تو کبھی بھی آپ جوانوں کے ذہن سے نہیں نکال سکتے. اب شعور آ گیا ہے لوگوں کو، اب بیدار ہو گئی ہے قوم جو ہے. وہ کتنا روکیں گے، کتنے لوگوں کو روکیں گے، کتنے لوگوں کو ماریں گے، کتنے لوگوں کو پکڑ دکڑ کریں گے. آخر تو خدا جو ہے وہ بڑا بے نیاز ہے. وہ جس وقت ان سے انتقام لینے لگے گا تو ان کا نام و نشان. یہ مطلب لوگ بغیرتی کی زندگی گزارنا بہتر سمجھتے ہیں شاید نا، لیکن ہمیں جو اس نے سوچ دی ہے، ہم تو اس زندگی سے بہتر سمجھتے ہیں کہ مطلب حق پہ جو ہوئے گا خدا اس کو ضرور کامیاب کرے گا انشاءاللہ ایک دفعہ. اور ہماری دعائیں ہیں اس کے ساتھ، اور بس اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے پروردگار. ہم عمران خان کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں، ہم اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں. بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے، ہمارے اداروں نے اپنی ایگو کو کی خاطر جو ہے وہ پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا.